Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. کہ علامہ صاحب میں آپ کی جانب آتی ہوں، جس جانب اشارہ کیا اور پوری ہم ڈسکشن کو ہی ماشاءاللہ اسی جانب لے کر جا رہے ہیں. ہم اپنے بچوں کی تربیت میں ہم بچوں کی تربیت کس طرح سے کر رہے ہیں؟ جہاں عابد بھائی نے کہا کہ ہم صبح اٹھتے ہیں بچے کو موبائل پکڑا دیتے ہیں، ٹی وی پر وہ کارٹونز دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں، اس طرح سے بچوں کی تربیت ہو رہی ہے. مائیں اپنی زندگی میں مصروف ہیں، باپ اپنی زندگی میں مصروف ہیں، اور پھر ہم آگے جا کر شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ تباہی و بربادی کا شکار ہے. ہر قدم پر ہر جگہ صرف چھوٹ چھوٹ چھوٹ. رہنمائی فرمائیے ذرا، عوام سے کچھ کہیے کہ وہ اس بیماری سے کیسے بچ سکتے ہیں. میں نے تو شروع میں عرض کر دیا تھا کہ 4-5 دن سے میں اس میں شریک ہوں پروگرام میں. جو میری آئیڈیالوجی اور نظریہ ہے میں اسی کو پیش کرتا ہوں، اور بار بار میں اس پر زور دے رہا ہوں کہ آپ اپنی بات قرآن سے شروع کریں، اور قرآن کا ترجمہ جو ہے، جب آپ کے پاس ایک ایسی کتاب ہے تو اس میں سینکڑوں مثالیں ہر موضوع پر موجود ہیں. تو اب مثلاً جھوٹ کی مذمت ہو رہی ہے اور سچ کی تعریف ہو رہی ہے. اگر میں شروع کروں تو بیٹھے بیٹھے میں 2 گھنٹے بول سکتا ہوں صرف قرآن میں وہ مثالیں کہ جہاں پر انبیاء نے سچ کے لیے ایک تبلیغ کی ہے، اور اللہ نے جیسے صادق الوعد حضرت اسماعیل کے لیے کہا کہ وعدے میں سچے تھے. اب یہ تمام علماء حضرات جو بیٹھے ہوئے ہیں بہت اچھے علماء ہیں، لیکن میں 4-5 دن سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ مدرسہ قرآن سنت نام تو یہ حضرات لیتے ہیں، لیکن یہ واقعات قرآن کے کیوں نہیں سنا رہے ہیں. آج 4-5 دن ہو گئے، یہ حضرات بدل بھی جاتے ہیں، 5-6 آتے ہیں، تو یہ قرآنی قصے کیوں نہیں سنا رہے ہیں سچائی پہ مثلا، یا جو عدل پہ تھا موضوع سے پہلے بھی جو موضوع تھے. کوئی بھی عالم اس طرف راغب کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ یہ وجہ ہے ہمارے یہاں جو تضاد پیدا ہو رہا ہے نا، کہ آپ کہہ تو دیتے ہیں کہ سب کی کتاب ایک ہے، انبیاء ایک ہیں، رسول ایک ہے، لیکن آپ اس پہ عمل نہیں کر رہے ہیں. یہ مجھے شکوہ ہے. عمل نہ کرنے کی کیا بات ہے؟ میں بتا رہا ہوں. آپ تاریخ کی باتیں شروع کرتے ہیں، قرآن و حدیث کی آپ کرتے کوئی نہیں ہے. میں بتا یہاں پر آپ جو ہے نا فرما رہے ہیں بھائی میں قرآن سے شروع کر رہا ہوں. یہ مجلس کی بات آپ تنقید نہیں کریں، آپ اپنی بات کریں نا. میں اپنی بات کر رہا ہوں. نہیں، یہ علماء یہ نہیں سنا رہے، علماء تو سنا رہے ہیں. سب سے زیادہ حدیث اور قرآن سب سے حدیث قرآن. آپ نے کتنے عربی متن آپ نے پڑھے حدیث کے؟ بتائیے میرے کو. میں آپ ہی بتاتا ہوں. آپ نہ عربی کی آیات پڑھتے ہیں نہ متن پڑھتے ہیں. وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر 20 حدیثیں پڑھتے ہیں. میں نے قرآن کی آیت سے شروع کیا، سمجھے، قرآن سے حدیث سے شروع کر کے شروع کیا. بھائی میں نے آیت پڑھی تھی نا، کونوا ما صادقین. پہلی مرتبہ آپ نے پڑھی، وہ بھی آدھی پہلی مرتبہ پڑھی، کل بھی میں نے پڑھا. وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. تیرے رب کا کلمہ عدالت سے. میں روزانہ ایک آیت پڑھتا ہوں. تو ہم نے بھی پورا سپارہ پڑھ دیا. علامہ صاحب یہ لیکن یہاں پر جو علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ قرآن حکیم میں آ رہا تھا نا. دیکھیں قرآن کی آیت کے بعد زیادہ ہماری شدت ہونا چاہیے کہ ہم سرکار کے واقعات سیرت کے پڑھیں. میں اسی پہ آ رہا ہوں کہ جب تک آپ کورس میں ایجوکیشن میں رسول اللہ کی سوانحیت چھوٹی سی نہیں، اسوہ حسنہ ہر مثال اس میں موجود ہے، بہترین مثال. اس میں کوئی اختلاف تو نہیں ہے نا کسی فرقے میں کہ بھائی یہ دیوبندی کا مسئلہ ہے، یہ بریلوی، یہ شیعہ کا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. غیر اقوام بھی سرکار کی بہترین مثالوں کو پیش کرتے ہیں. تو ہم کو یہ کرنا پڑے گا. ہم تو ایک بات کہہ رہے ہیں، آپ مانیں نہ مانیں یہ دوسری بات ہے. آدمی مشورہ دے دیتا ہے، آپ برا نہ مانیں اس کا مشورہ، اگر اچھا لگے تو آپ قبول کر لیں. تو ہم کو 3-4 دن جو رمضان کے باقی ہیں اور یہ پروگرام ہو رہے ہیں، تو میری خواہش ہے کہ آپ اس میں 4 دن میں ہر موضوع پر سرکار کو پہلے لائیں اور ان کی ساری مثالیں پیش کریں. اگر وہ ختم ہو جائیں اور آپ کے پاس میٹر نہ ہو تو پھر آپ تاریخ میں اس میں دیکھیے. میں تو ایسی چیزیں نہیں پڑھ رہا ہوں نا، میں تو قرآنی آیات اور سرکار پہ زور دے رہا ہوں. اب اسی میں آپ دیکھ لیجئے کہ سچائی کی مثال جو ہے، مسئلہ عقیدے کا آتا ہے.
اور وہ ٹکراؤ جو ہو رہا تھا اسلام سے، وہ دو بڑے عقیدے ٹکرا رہے تھے، اور اسلام اسے کہہ چکا تھا شرک ہے، یہودیوں کو بھی اور عیسائیوں کو بھی، تو وہ اپنے عقیدے میں جھوٹے تھے۔ اسلام سچا تھا اپنے عقیدے میں کہ اللہ ایک ہے، سب سے بڑی دنیا کی سچائی اللہ ایک ہے، توحید سب سے بڑی سچائی ہے۔ وہ شرک کر رہے تھے، وہ توحید میں شرک کر رہے تھے، اور وہ لڑنے اسی لیے آئے تھے نجران سے عیسائی کہ وہ اپنے عقیدے کو حاوی کر سکیں، حالانکہ ان کا عقیدہ جھوٹا تھا۔ قرآن نے سورہ آل عمران میں، تیسرا سورہ جو ہے، اس میں تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو رکھا کہ وہ تثلیث پر بضد تھے اور اللہ اس کی تردید کر رہا تھا علم کے ساتھ۔ وہ کہہ رہے تھے کہ مریم روح القدس اور عیسیٰ میں ہی رب ہے، خدا ہے۔ رسول اللہ اس کی تردید کر رہے تھے، انہیں سمجھا رہے تھے، بحث ہو رہی تھی کہ سچائی پہ آ جاؤ، اللہ ایک ہے نا۔ تو اللہ بار بار کہہ رہا تھا بھئی کیوں تم عیسیٰ کو یہ کہہ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا بھئی ان کے باپ نہیں ہے، اس لیے وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ نے پھر آیت اتاری، کہا اگر ایسا ہے تو پھر آدم کو تو پہلے حق ہے کہ ان کے نہ باپ نہ ماں، تو خدا کا بیٹا تو انہیں ہونا چاہیے۔ سورہ آل عمران کی آیت آ گئی۔ اب جب وہ بالکل بحث پہ آ گئے تو پھر اللہ نے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا، تو اب جھگڑا نہیں کرو اس لیے کہ علم آ گیا۔ یہ سورہ آل عمران میں ہے، اور اس کے بعد دلیل یہ بن رہی ہے کہ علم کے بعد جھگڑا نہیں ہوتا، اور علم دنیا کی سب سے بڑی سچائی ہے۔ میں ایجوکیشن پہ بھی کل بول چکا، آپ کا پروگرام کل ختم ہوا تھا، اور مجھے جو اطلاع دی جا رہی ہے کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں آپ کے ہاں اس کی مقبولیت ہو رہی ہے۔ تمام میسج میں جو ہے وہ میرے بیانات کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے۔ ابھی راستے میں تھا میں، امریکہ سے ٹیلی فون تھے، شکاگو سے، واشنگٹن سے، انڈیا، لکھنؤ، دہلی، الہ آباد، پٹنہ، حیدرآباد، دکن، پوری رات میری گزر گئی فون اٹینڈ کرتے کہ جو گفتگو کر رہے ہیں آپ، میں اپنی بات کر رہا ہوں، مجھے نہیں پتا آپ حضرات کو آیا ہوگا اور اپریشیٹ کیا گیا ہوگا، میں اپنی بات کہہ رہا ہوں کہ اس پروگرام میں بیٹھا ہوں تو میں جو تھوڑا سا بھی بولتا ہوں فوراً وہ فون کرتے ہیں مجھے کہ آپ نے یہ بات ہمارے حق میں کہی۔ تو مجھے جب اتنی گواہیاں مل رہی تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اختلاف میں پڑھوں؟ تو میں تو بیٹھا ہی اس لیے ہوں کہ بھائی معاشرے کو فائدہ پہنچے، یہاں کہاں کے لیے بیٹھے ہیں ہم؟ جو سننے والے ہیں بچوں کو فائدہ پہنچے، جوانوں کو فائدہ پہنچے، بزرگوں کو۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اللہ یہاں پر آ کے سرکار سے کہتا ہے کہ آپ سچائی کی دلیل قائم کر دیجئے، تو سچائی کتنے کھل کے آ رہی ہے۔ پھر مباہلہ رکھا گیا، چونکہ عرب کا قاعدہ تھا کہ اگر دو آدمی جدال کر رہے ہیں تو اسے مجادلہ کہتے تھے، اگر شاعری ہو رہی ہے تو اسے مشاعرہ کہتے تھے، اگر سلام ہو رہا ہے تو اسے مسالمہ کہتے تھے، اگر مذہبی بحث ہو رہی تو اسے مناظرہ کہتے تھے۔ لیکن اگر اپنی بات کو اللہ پہ چھوڑ دیا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا، دلیل اللہ سے لے رہا ہے، تو اسے مباہلہ کہتے تھے۔ عیسائی بھی اس کو جانتے تھے۔ اگر اسلام اعلان کر رہا ہے مباہلہ کرو، اگر نہ ہوتا مباہلہ عیسائیوں میں تو وہ کہتے ہیں ہم نہیں جانتے مباہلہ کیا چیز، وہ بھی اس بات کو جانتے تھے۔ اور پھر کہا گیا کہ اگر تم سچے ہو تو لاؤ، پھر بیٹوں کو لے کے آؤ، عورتوں کو لاؤ، نفسوں کو لاؤ، اور ادھر سے پھر کونو۔ Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel.